وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ان کی مہک اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے
گنچے کھلا دیے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگ و دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آئے کریمہ تلاوت کی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا یہ بابرکت اور مقدس دن جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، 10 ذو الحجہ کی یہ تاریخ جس دن جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج کروڑوں مسلمان اس سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ ذو الحجہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں چونکہ یہ قربانی اس مقدس مہینے میں ذو الحجہ کے مہینے میں ہوئی، آئیے چند ایک فضائل اس کے سماعت کیجئے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ صرف آج کا دن بابرکت ہے، یعنی 10 ذو الحجہ کو ہم بابرکت دن سمجھتے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی یکم سے لے کر 10 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ نزول ہوتا ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں کوئی نیک عمل کرو، کوئی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان 10 ایام میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک 9 تک، اس کے درمیان اگر کسی نے ایک روزہ رکھا، اس روزے کی جزا اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتا ہے کہ سمجھ لو اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اور جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار، جب میں نے آپ کی قدرت کا، آپ کی جلوے کا، رانائی کا مشاہدہ کرنا چاہا، میں نے عرض کی، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اب مجھے کوئی ایسی دعا عطا فرما، ایسی دعا عطا فرما جس سے میری حاجت پوری ہو سکے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ بلند آواز سے کہیے کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یکم ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ تک یہ جو 10 ایام ہیں، ان دنوں میں اس کا ورد کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ تو وہ دعا آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو ہر ایک کیا کرتا ہے، یہ ورد تو ہر کوئی کرتا ہے، میں نے تو کوئی خاص ورد آپ سے مانگا ہے، خاص وظیفہ آپ سے مانگا ہے، خاص کلمات آپ سے مانگے ہیں جن کے ادا کرنے کے بعد میں جو حاجت آپ سے مانگوں آپ میری حاجت قبول فرما لیں۔ رب تعالیٰ نے جو جواب دیا عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ نبینا و علیہ
अलैहिस्सलाम गौर से सुनिएगा, ये वो कलिमात हैं यानी यकुम ज़िलहिज्जा से 10 ज़िलहिज्जा तक जो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सातों ज़मीनें सातों आसमान एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द ये कलिमा दूसरे पलड़े में रखा जाए। सातों ज़मीनें और सातों आसमानों से ज्यादा इस ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन बढ़ेगा। ये वो कलिमात मैंने तुम्हें अदा किए हैं। आज अज़ीज़ान मोहतरम माज़रत के साथ के हफीज़ ज़माना आज देखा गया कि हम ये समझते हैं कि जमात के अंदर हैं कल सब कुछ मौलवी का काम है, वो जाने नमाज जाने, पीछे हम अपनी नमाज को दुरुस्त करें या न करें बस उसके गले में है, जैसे वो पढ़ा रहा है। कुछ हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम 9 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक अयाम तशरीक चल रहे हैं। हर नमाज फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये कहना वाजिब है। ये कहना वाजिब है। अगर आपसे छूट गया आप गुनाहगार होंगे। अगर आप जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं तो भी आपने एक मर्तबा बुलंद आवाज से और 3 मर्तबा ये कहना सुन्नत है। अगर आप बगैर जमात के नमाज अदा कर रहे हैं तो भी आपने ये लाज़िमी पढ़नी है। ये नहीं कि बस जमात के साथ मौलवी साहब ने पढ़ लिया, चंद एक जो पहली सब हैं वो पढ़ने के बाद ही पिछले ऐसे समझते जैसे हम पर कोई शरीयत लागू नहीं होती। अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला के इस कलमे में वो ताकत है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया सातों ज़मीनें सातों आसमान एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह का ये कलमा दूसरे पलड़े में रखा जाए। ये दूसरा पलड़ा उस पहले से भारी होगा। और इसका वास्ता देकर ये वजीफा करके जो रब से दुआ मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला ये दुआ आपकी वो हाजत कबूल फरमाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये मैंने आपसे चंद एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन से 1-2 फरामीन आपके सामने पेश किए पूरे यकुम ज़ुल्हिज्जा से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा तक। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बसरा शहर के मुसलमानों के कब्रिस्तान में आप फरमाते हैं इन्हीं ज़ुल्हिज्जा के अय्याम में मेरा गुज़र हुआ। एक कब्र मैंने देखी जिस कब्र से नूर निकल रहा है और आसमान तक वो नूर जा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने गौर से देखा। आतिफ गैब से आवाज आती है क्या देख रहे हो, क्या ताज्जुब में पड़ गए हो? अगर तुम भी इन ज़ुल्हिज्जा के अय्याम में यानी यकुम से लेकर 10 तक ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जारी रखो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कब्र में भी ये नूर दाखिल फरमा देगा। तुम्हारी कब्र में भी ये नूर दाखिल फरमा देगा। तो रब तआला ने इरशाद फरमाया फलम्मा बलगा मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा यानी 13-14 साल की उम्र में पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान ने यूं इरशाद फरमाया क़ाल या अबा तफ़अल फलम्मा बलगा मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। ऐ बेटे मैं देख रहा हूं कि नींद में मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। नींद में मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। ये किसने कहा? हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा। इससे पहले अगर इसका पस मंज़र देखा जाए कुर्बानी, कि कुर्बानी क्या है? कुर्बानी के लुग़वी मायने हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कोई चीज कुर्बान करना जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें रज़ाए इलाही शामिल हो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल हो,
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی قربانی کرنا کہ اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے. اب وہ قربانی جب کرو گے تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. نمود و نمائش نہ ہو کہ میرا نام ہو، لوگ میری تعریف کریں. اگر یہ چیز آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو رد فرما دیتا ہے. پھر چاہے لاکھوں کی قربانی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے. تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ خواب دیکھا، آواز آتی ہے اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں اور پھر سوچنے لگ جاتے ہیں خواب کا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ کیا قربانی کروں. یعنی شک میں پڑ گئے خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے، خواب شیطانی ہے کہ رحمانی ہے. یوم الترویہ، یوم الترویہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں. یہ یوم الترویہ اس کا نام ہے کہ شک کا دن. اب دیکھتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بندہ رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس کی ایک ایک ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا جاتا ہے، سلامت رکھتا جاتا ہے. حجاج جانتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ بنایا جاتا ہے، شک کا دن. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلا خواب دیکھا، صبح اٹھے سوچنے پڑ گئے کہ خواب شیطانی ہے کہ رحمانی ہے. اب شک میں پڑ گیا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا نام ہی شک کا دن رکھ دیا. پھر 9ویں ذوالحج آتی ہے. 9ویں ذوالحج کو اللہ کے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا اور پھر ارشاد ہوتا ہے اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر، اٹھ اور قربانی کر. عزیزان محترم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح اٹھتے ہیں 9ویں ذوالحج کو، اب آپ نے رات یہ خواب دیکھا، پھر یہ خواب آیا ہے کہ اٹھ اور قربانی کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جان گئے، یہ پہچان گئے خواب سچا ہے، خواب حقیقت ہے. لیکن اب اس چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا، اس چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس چیز کی قربانی کروں، کس چیز کی قربانی کروں. اس دن کا نام یوم عرفہ پڑ گیا، یعنی عرفہ کے معنی جاننے کا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ رب مجھ سے قربانی طلب کر رہا ہے، رب تعالیٰ مجھ سے قربانی طلب کر رہا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کی قربانی چاہتا ہے. تیسری عزیزان محترم رات کو، 10ویں کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ خواب یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. سمجھ گئے کہ میرا رب میرے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے، میرا رب میرے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے. اس کے خواب کے بعد 10ویں ذوالحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پھر اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اے اسماعیل، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے بابا جان، اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اسماعیل کی گردن حاضر ہے قربان ہونے کے لیے. میری گردن حاضر ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی میں نہ کوئی چیخ و پکار کروں گا، نہ چلاؤں گا، نہ پھڑکوں گا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اسماعیل قربان ہونے کو تیار ہے. جب تربیت اچھی ہو، جب تربیت اچھی ہو، نیک ارادے ہوں، اولاد ایسے سر تسلیم خم کر دیتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ تاریخ نے پہلی مرتبہ یہ منظر
دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح ذبح کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو یوں بیان کرنا بہت آسان ہے، اس واقعے کو اس طرح آرام سے سننا بہت آسان ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے عزیزان محترم سوچ لیجئے کہ آج ہماری اولاد کو کوئی ڈانٹا چوٹ جائے تو باپ کو درد محسوس ہوتا ہے، والد کو تکلیف محسوس ہوتا ہے۔ وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام جس کے حسن و جمال کے چرچے پورے دنیا میں مشہور ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حسین و جمیل تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، لیکن رب تعالیٰ نے جب قربانی مانگی، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض مولا میں اپنا بیٹا قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ پھر بیٹے سے مشورہ کیا، اب میدان عرفات میں یہ خواب دیکھا گیا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے کہ اسے بناؤ، سوارو، سنگھارو، اسے تیار کرو، اسے نہلاؤ، غسل دو، اسے کنگھی کرو، میں اسے دعوت پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے اسے بڑا پیار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ بیٹا یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی لی، ایک چھری لی، عزیزان محترم پھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں شیطان یہ منظر کہاں دیکھ سکتا تھا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ہر مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے پکڑ دیا، آگ میں ڈالنے کا ٹائم آیا تو ابراہیم علیہ السلام جیت گئے، مال قربان کرنے کا ٹائم آیا تو ابراہیم علیہ السلام جیت گئے۔ شیطان نے کہا کہ آج جیسا بھی ہو آج تو میں جیتوں گا۔ فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس گیا کہ تمہارے میاں جی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے؟ فرمایا وہ اپنے باپ کے ساتھ گیا ہے دعوت پر۔ شیطان نے کہا کوئی دعوت نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، جاؤ اسے ہاتھ سے پکڑ کے چھڑا کے لاؤ، ورنہ یہ خوبصورت بیٹا کچھ ہی دیر کے بعد لاش بن کر تمہارے گھر میں آئے گا، مردہ بن کر تمہارے گھر میں آئے گا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان کے منہ سے نکلا کہ یہ تو اللہ کا اسے حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے یہ ایک اسماعیل کیا ہے، ہزاروں اسماعیل اس کے نام پہ قربان ہیں۔ کبھی قربانی کا فلسفہ پڑھ لیا کرو عزیزان محترم، رب کو ہمارے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، رب کو ہمارے جانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب آزمانا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے، ایمانی قوت کتنی ہے، ایمانی طاقت کتنی ہے۔ رب کو نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے، نہ ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے خون کی ضرورت ہے۔ رب آزمانا چاہتا ہے کہ جس طرح جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں 72 ٹن قربان کیے، عزیزان محترم کاش ہم نے سوچا ہوتا ماہ ذی الحجہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے 10 تاریخ کو بھی قربانی ایک باپ نے دی ہے اپنے بیٹے کی، اور سال محرم کا پہلا مہینہ سال کا محرم شریف ہے، اس کی 10 تاریخ کو بھی خاندان اہل بیت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سربراہی میں 72 ٹن قربان کیے ہیں۔ عزیزان محترم پھر رب تعالیٰ نے وہ انعام عطا فرمایا، کہتی دنیا تک یزید پلید کا نام آج تک لینے والا اگر کوئی ہوگا بھی تو گالیوں کے ساتھ اس کا نام لے گا، لعنتوں کے ساتھ اس کا نام لے گا، لیکن امام حسین کا جب بھی نام دیا جائے گا سلام اور عقیدت سے نام دیا جائے گا۔ لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کوئی پیش کرے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اولاد کی قربانی ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے پیسوں کی قربانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نیتوں کو دیکھ کر وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ بندہ اس کا قابل بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرما دیا ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدت و احترام سے خلوص دل سے اپنی بارگاہ میں قربانی کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کرے گا یعنی جانور ذبح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک بال کے بدلے اسے ثواب عطا فرمائے گا، یعنی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا؟
ارشاد ہے فرمایا خون میں بھی جتنے بال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک بال کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا 10 درجات بلند فرمائے گا 10 گناہ مٹا دے گا اللہ تبارک و تعالی میں خلوص دل سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین